بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں قدرتی وسائل اتنے زیادہ ہیں, ان کے ذخائر بھرے پڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ایسی ریزنز ہیں, ان کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا کیا ریزنز ہیں, کیا کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پاتے. بہت سارے فیکٹرز ابھی تک ڈسکس بھی ہوئے, لیکن ایک معاملہ کرنل صاحب جو ابھی میاں سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں, یہ تمام جو منصوبے ہیں, یہ پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسری کمپنیز کے ساتھ ہمیں اونے پونے داموں میں بھاؤ تاؤ کرنے پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو سیاسی بنا دیں گے تو اس کی ایک اوور آل جو ریپیوٹ بن جائے گی, ریپیوٹ کافی خراب ہو جائے گی, اور جب ریپیوٹ خراب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اونے پونے داموں دوسری کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھاؤ تاؤ کرنا پڑے گا. تو کیا یہ بھی پرسنل انٹرسٹ کے مد میں ہوتا ہے؟ جی بالکل پرسنل انٹرسٹ کی مد میں ہوتا ہے. میں اس میں ایک چیز عرض کرتا چلوں, ہمیں کسی بیرونی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل کان کھول کے سن لیں. ٹھیک. اور نہ آج تک کوئی بیرونی سرمایہ ہمیں کسی نیچرل ریسورسز کو بیچنے میں یکمشت کو ملا ہی ہو. ہم تو اپنی جیب سے 1 بلین اگر اسٹیٹ بینک سے نکال کے ریکارڈنگ کا تحفہ دیتے ہیں ساتھ. ہم تو وہ قوم ہے, ہم تو وہ قوم ہے کہ جو آخری حد تک چلے جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی بار کے اس لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کی اپنی ایک بینکیبل ویلیو ہے, یہ بینکیبل ایکوٹی ہے. یہ جو بھی آپ کے پاس سرمایہ دار آتا ہے وہ یہی اٹھا کے اسی کولیٹرل کے اوپر فائننس ریز کرتا ہے. ساری دنیا میں قدرتی وسائل کے اوپر ہی کولیٹرل ریز ہوتے ہیں, فائننس ریز ہوتی ہے. ٹیکنالوجی دنیا میں عام ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ دنیا میں آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے یا ریفائنری لگانے کے لیے کوئی ایسی نہیں جو آپ کو اویلیبل نہ ہو. وہ مناسب قیمت پہ چائنا سے لے کے آپ کو دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہ اویلیبل ہے. آپ کے اپنے سائنٹسٹ, آپ کے پاس جیولوجسٹ ہیں, آپ کے پاس مائن کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کے پاس کیمیکل انجینئر ہیں, آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں. اگر ہم یورینیم سے ایٹم بم بنا سکتے ہیں, یورینیم پروسیس کر سکتے ہیں, نکال بھی سکتے ہیں, پروسیس بھی کر سکتے ہیں, انریچ بھی کر سکتے ہیں, بم بھی بنا سکتے ہیں, تو ہم دوسری ہی کام وہ تو اتنی چیز ہی کسی کو. تو پھر ہمیں یہ بیرون ملک کمپنیوں کا محتاج کیوں؟ کوئی محتاجی نہیں ہے. یہ محتاجی ہے جو باہر ہم نے کک بیک رکھنی ہے. یہ محتاجی ہم خود بلاتے ہیں ان کو اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں ملک کو, اور پھر اس کو چھپاتے ہیں. کیوں نہیں ٹرانسپورٹ, کیوں نہیں آپ بڈ انٹرنیشنل لیتے؟ کون سی اس میں ڈیفنس کا معاملہ ہے؟ آپ نے کاپر کی, سونے کی, مولبڈیم کی, آپ نے ٹوپاز کی, آپ نے روبی کی, آپ نے ایمرلڈ کی, جیم سٹون یا کوئی چیز بیچنی ہے, آج تک کسی کوئی آپ نے بڈ مانگی ہے دنیا سے؟ یعنی پراپر بڈنگ کیوں نہیں بڈنگ کراتے؟ اوپن کیوں نہیں کرتے ہر چیز کو, کیوں چھپا کے بیچتے ہیں؟ بدنیتی تو پہلے قدم سے نظر آ جاتی ہے جب آپ اس کے پیپر ہی چھپاتے پھرتے ہیں. اور نہ پارلیمنٹ میں کبھی ڈسکس, کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ہر چیز ڈسکس ہوتی؟ کس چیز کی ہے پارلیمنٹ؟ اس کو اپنے اگر قدرتی وسائل $1 ٹریلین سنبھالنے نہیں آتے تو یہ سارا دن ادھر بیٹھے ہوئے کیا ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں. اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے, اس کو میڈیا میں. اور میڈیا خاموش کیوں ہے؟ ریاض جیسے بندے, ریاض ملک والے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم دیتے ہیں, منہ بند کر دیتے ہیں. ادھر سے منہ بند کیوں ہے؟ میاں سیف الرحمان صاحب, جو معدنیات کے حوالے سے پالیسی ہے وہ پہلی مرتبہ بنائی گئی تھی 1995 میں, اور لیکن ابھی تک اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبے میں جو معدنیات ہے اس کا ریگولیٹری کا قانون پھر بھی موجود ہے, لیکن وفاقی سطح پر اس کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ جو کمبائن مائننگ کی جاتی ہے, متحدہ مائننگ کی جاتی ہے, اس کا کوئی قانون نہیں ہے, جبکہ دوسرے کنٹریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون موجود ہے. تو یہ قانون نہ ہونے کی ریزنز کیا ہیں, اور قانون نہ ہونے کے اثرات کیا ہیں؟ لیکن ابھی تک تو ہم اپڈیٹ ہی نہیں ہوئے نا جی کئی قوانین میں. لیکن میں نے آپ کو 2-3 پروگرامز میں کہا تھا کہ دنیا بھر میں 2 ڈپارٹمنٹ اتنا کام کرتے ہیں, ویز اینڈ مینز, آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ. یہ اتنے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں کہ وہ ویز اینڈ مینز بناتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر خامی رہ گئی ہے تو اس کو اسٹریم لائن کیا جائے, نئے قوانین بنائے جائیں, نئے ریگولیشنز بنائی جائیں, نئی جہتیں جو ہیں نئی سمتیں متعین کی جائیں. تو دیکھیں ابھی تک تو ایک جھگڑا یہ بھی چل رہا ہے کہ جی جس طرح کے کچھ بہت سے گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوادر جو ہے بلوچستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی گوادر والوں کا یہ رائٹس ہیں, گوادر ہمارا ہے. تو جب کہ ہمیں بہت سے ایکسپرٹس جو قانون اور آئین کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں
کہ یہ جتنے یہ پاکستان کی حکومت نے, ریاست پاکستان نے عمان کو پیمنٹ دے کے وہ اس کو لیا تھا ان سے, پاکستان کی ریاست نے. تو نہ تو وہ صوبہ بلوچستان کا ہے گوادر, وہاں واقعہ ضرور ہے, اس کا محل وقوع وہ ہے, نہ وہ سندھ کا ہے, نہ وہ پنجاب کا ہے, اور نہ وہ پختونستان کا, خیبر پختونخوا ہے, وہ پورے پاکستان کا ہے. اسی طرح دنیا بھر میں جو لاز ہیں جن سے ہمارا لاز تھوڑے سے مختلف دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ویسے تو لاز کے اندر ایک یونیورسل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لاز کے سے لیتے ہیں, اخذ کرتے ہیں لاز. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ منرلز اور ارتھ کے نیچے جتنے بھی, یا میری ٹائم بھی جس طرح بھی کرنل صاحب نے کہا, سمندر کے, وہ ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے, فیڈریشن کی. اس میں ایک فارمولا بن جاتا ہے شیئرنگ, وہ تو آلریڈی جیسے ہمارا ایک واٹر ایکارڈ ہے, اپورشنمنٹ ایکارڈ ہے, پھر اس طرح فائنانس ایوارڈ ہے, اس میں ایک آپس میں ایک تھیم, ایک ایگریمنٹ بنایا جا سکتا ہے, وہ تو صوبے کا حصہ. لیکن وہ بنیادی طور پہ وہ تمام چیزیں جو اس طرح مائننگ کے ذریعے نیچے سے دریافت ہوتی ہیں, وہ سارے ریسورسز نیچرل ریاست کے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے صوبے بھی ریاست ہی کے ہیں, کوئی صوبے یہ کوئی بھارت کے تو نہیں ہیں, پاکستان کے ہی ہیں. تو یہ ایک ہمارے ہاں ابھی تک ایک تھوڑا سا اس میں بنیادی جو ایشوز ہیں وہ وہی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں ہمارے ہاں, کانفلکٹس ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ, انٹرسٹ میں تحریض کا بھی ایلیمنٹ ہے, اور ایک جلد بازی بھی ہے کہ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں ایزی منی آ جائے, پروجیکٹ بنے نہ بنے, پروجیکٹ سے پہلے ہی اس کے جو بھی فروٹس ہیں وہ پہلے طے ہو جائیں کہ جی مجھے یہ مل جائے, آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا کرنل صاحب, 22 علاقے گلگت بلتستان کے, اس میں کوئی 4000 نمونے لیے گئے تھے. آسٹریلیا سے اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی, لیکن سیکیورٹی بھی نہیں ملی, پھر معاہدہ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 1992 میں کے پی اور گلگت بلتستان سے آسٹریلیا کی جو حکومت ہے اس نے ہمارے ہی 25 افراد بلائے اور ان کی تربیت کی, اور ایک پروگرام شروع کیا جو تقریباً 10 سال چلتا رہا. اور وہاں پر اتنے بڑے بڑے ذخائر تھے, سونے کے تقریباً 108, چاندی کے 64, تانبے کے 295, لیڈ کے 227, زنک کے 102, کوبالٹ کے 136, بہت, بسمت کے 60, مزید بھی بہت ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن جب ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ جب آگے بھیجنے کی سفارش کی گئی تو جواز کیا بنایا گیا بیوروکریسی کی طرف سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہیں, اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے جو 10 سال محنت کی تھی وہ معاہدہ اس کی نظر کر دیا گیا اور معاہدہ ختم ہو گیا. اب اس کو کیا کہیں؟ میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے, یعنی یہ تو وہ ذخائر ہیں جو بڑے بڑے ذخائر کی تو ہم نے بات کر لی کہ بڑے بڑے منصوبے جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن جو ہمارے لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتے, یہ ان منصوبوں پر ہم نے 10 15 20 سال ضائع کیے, میں کام کر کے ضائع کیا ہے, پیسہ انویسٹ کر کے ضائع کیا. میں چند ایک چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جی, بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ اس کنسٹیٹیوشن میں آپ نے قدرتی وسائل کو صوبوں کو دے دیا. 1973 کنسٹیٹیوشن میں یہ قدرتی وسائل صوبوں کو دے دیے گئے ہوئے, اور صوبوں نے آگے وہ ایم پی اے کو, ایم این اے کو, وہ سیاسی طور پہ, وہ مالی طور پہ اس کا جو حشر نشر کیا ہوا ہے. آپ کسی بھی چیز کو جا کے کسی بھی صوبائی مائنز اینڈ منرل کے ڈپارٹمنٹ سے لینا چاہتے ہیں, آپ خرچہ دیں, لیز آپ کے گھر میں پہنچ. لیکن صوبوں کو تو ہم مورد الزام تب ٹھہرائے نا جب فیڈرل لیول پر یہ چیزیں بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہیں. میں عرض کروں, فیڈرل لیول پہ آپ نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان بنایا, دفتر کدھر رکھا ہوا ہے؟ کوئٹے میں. اس کا سب آفس اسلام آباد میں ہے, کوئٹے میں ہے. کوئٹے میں دفتر تھا جب پاکستان بنا. ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان گوروں نے اپنے پاس رکھا. 47 میں آپ آزاد ہو گئے, جی ایس پی آپ کی آزاد نہیں ہوئی, وہ جی ایس پی سے 53 کے بعد گئے ہیں, شاید 57 یا 58 میں گئے ہیں. اچھا, یہ کدھر تھے ہم لوگ؟ سوئے ہوئے تھے, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو پری پارٹیشن, یہ تو کئی 100 سال سے یہ وسائل ساری دنیا کو پتہ ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, آپ نے 93 میں ریکارڈنگ کو سروے کرنے کے لیے دے دیا. 2011 میں اس کا افتخار صاحب کے پاس کیس آیا. یہ اتنے سال, یہ 17-18 سال کس محکمے نے مانیٹر کیا, کس نے پکڑا, کس نے ہول نمبر 3 کھولا, اس کو اوپن پٹ کس نے کیا, اس کا جو ادھر سے نکلا کاپر اور گولڈ وہ کدھر گیا؟
18 سال ہیں, 18 دن نہیں ہیں, 18 ہفتے نہیں ہیں, ہر قسم کی گورنمنٹ گزری اس میں سے. یہ اس جواب دیں اس کا. اس کے بعد کیا ہوا, 2011 میں فیصلہ ہوا, انٹرنیشنل کورٹ بیچ میں آیا, انہوں نے آپ کو آربیٹریشن کا 2 دفعہ موقع دیا, آپ نے 5.97 آپ پہ پنلٹی لگی بلین کی. آپ کے پرائم منسٹر خان صاحب 11 بلین قوم کو بتاتے رہے کہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی سودا کیا ہوا تھا. خدا کا خوف کریں, آپ کو اللہ یاد نہیں ہے؟ کس قوم کو, یہ تو بیچارے خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں, بجلی کا بل نہیں دے سکتے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ تو بعد میں کم کروایا گیا تھا نا جی, بعد میں وہ تو کورٹ نے کم کیا تھا ہی 5.97 جی. 11 تو وہ چند دن رہا, اور وہ بھی 5.97 آپ نے جب کیا, جب آپ دینے پہ آئے ریکارڈنگ, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو ایڈورٹائز کیا جی؟ خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایڈورٹائز کیوں نہیں کیا؟ صبح نو کانفیڈنس ووٹ ہونا ہے, ایک دن پہلے اتوار والے دن آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کھول کے 1800 صفحے کا والیوم ہے جو ایگریمنٹ آپ نے 5 منٹ میں سائن کیا. کس نے پڑھا؟ اس کا نام بتائیے مجھے, فیڈرل سیکرٹری کا, اس ٹیم کا, اس ایکسپرٹ کا جس نے وہ پیپر کیے. آپ کو پتا وہ کیا پیپر لکھا ہوا ہے؟ وہ تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. کھول کے دیکھیں. کیوں اس کو آپ نے بین کیا کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ کھولیں اس ڈاکومنٹ پہ, اس کے ڈیبیٹ کرائیں, سارے ملک کو پتہ لگے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. آپ کا تھا ٹوٹل جھگڑا پٹ نمبر 3 کا $20 ملین جو کہتے تھے ہم نے خرچ کیے ہیں. آپ نے دیا کیا ہے ان کو؟ 643 کلومیٹر ایریا آف بلوچستان. ایک ہول نمبر 3 کتنی برتھ ہے, کتنی اس کی لینتھ ہے, یہ آپ نے سارا بلوچستان کیسے لکھ دیا ریکارڈنگ کے. آپ نے پیسے بھی دیے, پھر آپ نے 50% شیئر دیے. ابھی اگر آپ 1% شیئر بھی بیچیں گے, آپ کے پاس پہلے ہی اس کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, کوئی چیز آپ اس کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے جو آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے. آپ نے یہ بھی لکھا ہے تو 50% بیرک گولڈ کا ہے, 50% جو ہے وہ پاکستان کا ہے, جس میں سے جو پاکستان کا 50% ہے اس میں سے 25% جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. اب جو 25% پاکستان کے پاس رہ جاتا ہے اس میں سے میرا خیال ہے 15% وہ شیئر کر رہے ہیں انہوں نے. جی میں ابھی ہوا نہیں, میں گزارش وقت سے پہلے کرنا چاہوں گا, 1% بھی بیچیں گے تو یہ ہم ہو جائیں گے 49, وہ ہو جائیں گے 51. یعنی ابھی سعودیہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تو ہم فارغ ہو جائیں گے. 49% شیئر والا فارغ ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے ہی اس میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, مانیٹرنگ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی, ریفائنری آپ نے ادھر نہیں بنائی, آپ اس کو سیدھا را مٹیریل بیچ رہے ہیں. دنیا میں کوئی را مٹیریل نہیں جانے دیتا پائپ لائن میں ڈال کے. مجھے ملک بتا دیں کون ملک ہے جو را مٹیریل بیچتا ہے, اور آپ نے ابھی اس کی قیمت ہی آپ کو پتہ ہی آج بھی یہ آج کل میں بھی یہ معاہدہ اور یہ اس پہ بات چیت نیگوشیشن چل رہی ہے. یہ UAE اور قطر میں لوگ موجود ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ 50% سے نیچے کوئی بھی معاہدہ کسی بار کے ملک سے نہ کرے, کسی ملک. 51 بلکہ ہونا چاہیے, مگر آپ بہت ہی اگر گرے پرے معاہدے کر رہے ہیں, اور جب آپ کی اکانومی خراب ہے اور کسی بڑے دوست کو آپ نے بہت کچھ, تو پھر 50 سے نیچے نہ آئیے. یہ ہماری اگلی نسلوں کی اسی کے اوپر بچت ہے, سروائیول ہے ملک کی اس کے اوپر. اس کو بچائیے, خدا رہا اس کو بچائیے. ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کو بچائیے. قدرتی وسائل ہی بچائیں گے. اور آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ کی انوائرمنٹ خراب ہے, آپ کی آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی, آپ کی ٹریڈ نہیں چل رہی, آپ کی یا قدرتی وسائل ہوں گے یا آپ کی IT, یہ 2 چیزیں آپ کو بچائیں گے. میاں سیف الرحمان صاحب, یہ جو ریکڈک والا معاملہ ہے اس میں جو ہمارا جو فیڈرل کا جو شیئر ہے 25%, اس میں سے وہ شیئر کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں اپنی کمپنیز کو؟ یا تو یہ مائننگ کا دے دیں, جو آپ نے شیئر دینا ہے وہ آپ اپنی, اب کیا ہمارے پاس ایسی کمپنیز نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل ہے, بالکل. دیکھیں بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. میں نے شاید ایک مرتبہ آپ کے پروگرام میں کہا کہ پاکستان میں بڑے بڑے اچھے ماضی میں اقتصادی سفارتکاری کرنے والے بڑے ماہرین موجود تھے. یہاں تک یہ تھا کہ میں کچھ ایسے آفیسرز کو جانتا ہوں جو وفاقی سیکرٹری ریٹائر ہوئے, جب وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے فائنانس میں, تو وہ ایک ٹیلی فون کال پہ $200-300 ملین مینج کر لیتے تھے. یعنی کہ بیسیکلی یہ فائنینسز کا بھی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے شہباز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں, آپ کے نوٹس میں ہوگی یہ بات, ہمیں بھی انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جی یہ سودا تھا $5 بلین کا, میں نے اس میں $50 کروڑ معاف کرا لیے یا کم کرا لیے. معاف کا چلیں لفظ نہیں کہتے ہم, کہ میں نے بارگن کیا, میں نے نیگوشیٹ کیا کہ جی ہمارے ملک کو ضرورت ہے, آپ ہمیں دوست کہتے ہیں تو ہمیں اتنا کم کریں, جب اس میں گنجائش موجود ہے. اور گنجائش ہر سودے میں موجود ہوتی ہے.
ہمارے ہاں کامیاب اقتصادی سفارتکاری کا رجحان ہی نہیں رہا، بلکہ آپ کے ہاں جو اچھے سفارتکار ہوتے تھے، ماضی میں نام لے لیں آپ، بڑے بڑے آپ کے فارن سیکرٹری، فارن منسٹر رہے، جو باقاعدہ جا کے نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اپنی بات منوا بھی لیتے تھے، یا کم سے کم اپنی بات مؤثر انداز میں کہہ بھی لیتے تھے۔ آپشنز بے شمار ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنا 51% کنٹرولنگ شیئر جو ہے سرنڈر کر دیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، اگر پرووائڈڈ آپ ان آپشنز پہ کام کریں۔ دنیا جو ہے دیکھیں کریڈٹ اویلیبل ہے دنیا میں، تو کریڈٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہے اور اپنی ورتھ کے اوپر سیٹ کرنا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارا یہ جو ذخیرہ ہے یہ اتنے ٹریلین کا ہے، ہم آپ کو کس طرح اس کا کنٹرولنگ شیئر دینے، وی آر اے سوورن نیشن۔ جب آپ یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو میں نے تو وہی کہا کہ ان کے ذہن میں یہ ریپوٹیشن ہے، وہ کاؤ مال ہے، کوئی گل نہیں، ان کو دبائیں گے تھوڑا سا اور کہیں گے ساتھ یار تم اتنے لے لو، اور اس پہ تو پھر وہ ریپوٹیشن ہماری ویکنیس ہے، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہم ایکسپلائٹیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک اور جی میں یہ سیف صاحب کی بات کو ایک اور کاشن کرنا چاہوں گا، اگر ہم اپنے قدرتی وسائل جس میں زمین بھی شامل ہے وہ کاشتکاروں کو دینے کے بجائے وہ بھی اگر ہم نے باہر والوں کو دے دی، اگر ہم اپنے قدرتی وسائل اس طریقے سے دے گے تو یہ دہشت گردی سے کبھی آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا، جو ادھر آئیں گے وہ آپ کو مصروف رکھیں گے پھر۔ تو کرنل صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری لائسنسنگ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پھر ٹیرف یا دیگر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو منصوبے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو ایسے میں جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہوتے ہیں، وہ یا تو اپنا حصہ بیچ ڈالتے ہیں یا پھر وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو منصوبہ ہے نہ صرف وہ منصوبہ متاثر ہوتا ہے بلکہ ہمیں بھی جو ہے وہ عدالتوں کے بھی چکر لگانے پڑتے ہیں اور بھاری جرمانے بھی پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ مسائل کس حد تک؟ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، یہ خام خواہ جنہوں نے آپ کے وسائل لے جانے ہیں، ہائی جیک کرنے ہیں، یہ ان کی آرگومنٹ ہے۔ بات یہ ہے جی کہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے پاس انجینئرنگ ہے، آپ کے پاس جیولوجسٹ ہیں، آپ کے پاس ایکسکیلیٹرز ہیں، آپ کے پاس مشینری موجود ہے، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو کوئی ایسا لائسنس نہیں ہے، لائسنس تو آپ نے باہر والی کمپنی کو ملک نے دینا ہے، ہمیں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہنا ہے کہ جا کے آپ ریکارڈنگ۔ لیکن بہت سے اکانومسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں مضبوط قوانین نہیں ہیں، دوسرا بیوروکریسی کی صلاحیت کو بڑھائے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں بیوروکریسی جی آلریڈی بڑی مضبوط ہے، اس میں آپ کو پولیٹیکل ڈیسیژن کرنے پڑیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، پارلیمنٹ کو تہیا کرنا پڑے گا کہ قدرتی وسائل ہم نے قوم کے لیے استعمال کرنے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنے۔ ٹھیک، تو میاں سیف الرحمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ جو بیوروکریسی کے زیادہ صلاحیت بڑھانے والی بات ہے اور یہ جو لائسنسنگ کے مسائل ہیں یہ کس حد تک اس کے اندر رکاوٹ ہے اس پروسیس؟ دیکھیں بیوروکریسی کی صلاحیت بڑھاتے تو رہنی چاہیے، ان کی باقاعدہ دے شوڈ بی اپڈیٹڈ، کہ اپ گریڈ کیا جائے ان کو، دنیا میں کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں، گورننس کیا نئے ماڈلز آ رہے ہیں، کیا ماڈیولز آ رہے ہیں، ان کے سسٹمز آ رہے ہیں، وہ تو ضروری ہے۔ اور ویسے ہی جاتے بھی آپ دیکھیں ہمارے گریڈ 19-20 سے اوپر جتنے بھی تقریباً سول سرونٹس ہوتے ہیں یا ادھر ہمارے آرمی کے آفیسرز بھی، ان کو باہر کے ممالک ٹریننگ کے لیے اپ گریڈیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کرنل صاحب کی کہ کافی حد تک وہ نالجیبل ہیں، انفارمڈ ہیں، ویل انفارمڈ ہیں چیزوں کے بارے میں۔ باقی دیکھیں نا لائسنسنگ کی بھی جو بات ہے نا، وہ شرائط جو ہیں وہ میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی ہیں نا، وہ شرائط ایسی نہیں ہوتی کہ ایٹ دی کاسٹ آف سم کنٹری، وہ ایک مل جل کے باہم ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ بائی لیٹرلی ہوتے ہیں، دو طرفہ ہی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر پاک چائنا ایگریمنٹ ہے تو وہ دو طرفہ ہے، اس میں علیحدہ بات ہے کہ ہاں اگر کوئی آئی ایم ایف یا اس طرح کوئی ورلڈ ایجنسی انوالو ہو تو وہ ایک ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ میں شاید آپ جو ذکر کر رہی ہیں وہ ہمارے لیے کچھ پرابلمز ہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں میں وہاں سے بھی ایک حکم آ جاتا ہے یا وہاں سے ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، پری کنڈیشن، کہ جی پہلے یہ سیٹسفائی کریں تو پھر ہم کریں گے۔ جیسے پاکستان نے فیس کیا کہ ہمیں بائی لیٹرلی کہیں سے پیسہ مل رہا تھا عرب ممالک سے، دوستوں سے، تو درمیان میں پھر آئی ایم ایف کی شک بھی آ گئی، تو وہ ایک ملٹی لیٹرل جب ارینجمنٹ انوالو ہو جائے، جو پاکستان کا ایشو ہے، یہ میرے خیال آپ صحیح کہہ رہی ہیں،
لیکن بہرحال اس میں تو ہم نے اب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ ہم نے نکلنا تو ہے اس میں. مجھے بہرحال ایک بات ہے کہ میں کسی کو نہ لائک ڈس لائک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا سٹیئر کیا, وہ بڑا بھاگ دوڑ کر کے اور وہ جا کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کر لیا, اور انہوں نے ہمیں خود بتایا اور ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمیں ایک طرح یہ سمجھیں کہ بیگنگ کی کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ جائے گا اور یہ صورت ہو جائے گی, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. میرے خیال وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں, لیکن بہرحال اکنامک ہارڈ شپ تو تھی نا ہمارے لیے کہ ایک ہمارے لیے یہ جو رکاوٹیں بن رہی ہیں انٹرنیشنل یا بائی لیٹرل ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈ کی صورت میں. اب دیکھیں نا IMF کا ایک کھلا ہمارا راستہ, تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی آئے ہمیں, اور کئی کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, تو اس لیے کئی اس میں اوپننگ مل جاتی ہیں ہمیں. چلیے یہ تو قرض والی صورت ہو گئی نا. اب کرنل صاحب کیا حکومت جب یہ معاملہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, عالمی عدالت میں گیا, ریکوڈیک والا معاملہ, اس کے بعد کیا پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ کسی پراپر اس کے بعد اس کی بڈنگ کرواتے اور کسی اور کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے تصفیہ کر لیا. دیکھیے جی ہمارے پاس کبھی بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں, بلکہ میں نے کچھ ایگریمنٹ پڑھا, انٹرنیشنل کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی تھی جب یہ چل رہا تھا معاملہ کہ آپ اس کو ریکارڈنگ سے آپ اپنا کاپر اور سونا نکال سکتے ہیں, اور اس پہ سمر بند مبارک صاحب کی ذمہ داری بھی لگی. اور وہ سال 6 مہینے انہوں نے کام بھی کیا, اس کے بعد ان کے فنڈ شنڈ ہو کے گئے. اور یہ ایکسپلوریشن کے معاملے میں ہم نے ریکارڈنگ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. اچھا تو کچھ حد تک کوئی رکاوٹ نہیں جی, سب بانے بازی ہے. جب ہم کسی کو کوئی چیز دینے آتے ہیں تو پھر ہم مس انفارم کرتے ہیں, مس کوٹ کرتے ہیں. جیسے خان صاحب نے 5.97 کو 11 بلین کر کے قوم کو غلط خبر دے کے یہ بیچا, اسی طریقے سے جب کوئی, اور پھر ہم چھپاتے ہیں اس چیز کو. لائیں نا اس کو, میں تو کہتا ہوں بار بار جی کہ اس کو باہر لائیں, اس کو ڈسکس کریں, پتہ چلے قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ اس قابل ہے کہ یہ ایگریمنٹ کسی سوورین اسٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ یا اس قابل ہی نہیں ہے. اس کو پڑھیں تو صحیح, اس میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو میں فی الحال زبان پہ لانا مناسب نہیں سمجھتا. تو پھر میاں سفر رحمان صاحب کیا کیوں یہ آپشن استعمال نہیں کی گئی بڈنگ والی, اور پہلی کمپنی کے ساتھ تصفیہ کرنے میں کیا جو ہے معاملات تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے جو مہارے پالیسی ساز جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک معاہدہ جو چل رہا ہے, کرنٹ چل رہا ہے, آن گوئنگ جو ہے کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ مس ججمنٹ بھی ہے, مس ججمنٹ بھی ہے, بدنیتی بھی ہے, یا وہ جو باقی جو مفادات ہیں وہ تو اپنے وہ چلتی رہتے ہیں. ہمارے ہاں کبھی وہ مائنس نہیں ہوئے کسی ڈیسیژن میکنگ میں. تو ہمارے ہاں مس جج کرنا بھی چیزوں کو جو ہے نا یہ ایک خاصا رہا ہے. اچھا ایک میں سٹیٹمنٹ یہاں پہ ایڈ کر دوں, جو سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد ممکن بنانا چونکہ صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے ان کے خیال میں جو بلوچستان حکومت ہے اس میں اتنی قابلیت اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے جو ایسی کمپنی سے ڈیل کر سکے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک واقعی ہمارے صوبائی سطح پہ اس طرح کے انٹرنیشنل جو کام ہے اٹ از سارٹ آف اے نیو تھنگ فار دیم, یعنی کہ اسٹرینجر فینومینن ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم اسٹرینجر فینومینن میں کب تک چلیں گے؟ ملک کو آزاد ہوا, اب دیکھیں نا 7 دہائیاں ہو چکی ہیں, ابھی تک ہم اسی چکر میں پڑے ہیں کہ جی فلاں کی اکثریت نہیں ہے, فلاں کم ہے, فلاں کو عدم اعتماد کیسے کرنی ہے, فلاں کو نکالنا کیسے ہے, اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے جی ایک صاحب کہنے لگے بلوچستان سے کہ میں بھی پرسوں ترسوں آؤں گا مٹھائی لے کے کہ میں سینیٹر ہونے والا ہوں, تو میں نے 40 کروڑ روپیہ فی ووٹ کے لیے دیا ہے, 3 ارب 20 کروڑ میں میں نے ووٹ خریدے ہیں ایم پی اے صاحبان کے, اور میں سینیٹر بن کے آؤں گا پھر ادھر. تو جہاں پہ یہ ہر وقت یہی ایک تحریض کی صورت ہو, پیسہ اکٹھا کرنا, اس کو پورا کرنا اپنا سارا, تو پالیسیز تو پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں نا جی, ملک بھی پیچھے رہ جاتا ہے نا. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایگریمنٹ کیا خان صاحب نے 2022 میں, مارچ 2022 اپریل 2022 میں ایگریمنٹ ہوا ریکارڈنگ کا. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ریکارڈنگ کے کہ اس سروے میں یا کہ ریکی میں یا انفارمیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی تھی 93 سے لے کے 18 سال؟ انہوں نے کیوں نہیں ودن 3 منتھس اس کو اسی وقت ایکسپلور کیا؟ لکھا گیا ایکسپلور ہوگا 2028 میں, 6 سال بعد.
یہ 6 سال کیوں دے دیے چوری چکاری کے ہیرا پھیری کے لیے اور باقی شیئر بیچنے کے لیے؟ 6 سال سے کیا ہو رہا ہے ریکارڈنگ کا؟ بیوقوف بنانے کے لیے جس سے یہ اسکول بن رہا ہے، یہ ڈسپینسری بن رہی ہے، یہ نوکریاں دے رہے ہیں. تو یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جسے پھر بعد میں جسٹس افتخار چودھری نے سپریم کورٹ میں جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ کہ جو ہے قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ٹی سی سی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو پھر انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، تو اس کی ریزنز کیا تھیں؟ یہ بالکل ٹھیک دیا تھا. ٹی سی سی چوری چکاری کر رہی تھی پچھلے 18 سال سے، اور یہ ملک میں کوئی ادارہ، کوئی آدمی، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی بھی پوچھیں کہ یہ 18 سال کا حساب کے در ہے تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، زبانیں بند ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا جب یہ معاہدہ کیا گیا تھا، تو بلوچستان کے فائدے کے لیے جتنے بھی معاہدے اس میں بلوچستان گورنمنٹ نے کیے تھے جی اخیر تک، وہ سارے شیڈی ایگریمنٹ ہیں. ان کو جتنا آپ کھول کے دیکھیں گے آپ کو اتنا کچھ ہی ملتا جائے گا. اور جو ادھر انٹرنیشنل کورٹ میں ہوا ہے، ادھر جو صاحبان گئے ہوئے تھے ان کی کیا کہ انہوں نے قیمت وصول کی، یہ آپ کے گلے میں 5.97 بلین کا ٹیکہ لگانے کی، یہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں رہ گیا ہوا. ٹھیک. میاں سیف الرحمان صاحب، کیا جو اس وقت ابھی معاہدہ فائنل سٹیجز میں ہو چکا ہوا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کے اور ملک کے مفاد میں ہے اگر یہ اپنا حصہ سعودی عرب کو نہیں بیچتے؟ ہاں، اگر سعودی عرب کا دیکھیں، سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے، ہر اچھے برے وقت کام آیا، ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پہ تیل بھی آیا، اور بھی بہت سے معاملات میں کبھی آپ کو مسائل آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھیں نا، دو ملکوں کے ایک سٹیٹ ٹو دوسرے سٹیٹ کے جو تعلقات ہوتے ہیں، تجارتی ہوں، سفارتی ہوں، اس میں اپنا اپنا انٹرسٹ سارے مقدم رکھتے ہیں، اور دوسرے ملک بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں کوئی سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ ایک وقت میں ہماری طرف سے کانٹینجنٹس مانگے گئے تھے، لیکن پاکستان نے انکار کیا، اور یہ اس انکار کی روابط میں، انٹرنیشنل روابط میں گنجائش موجود ہوتی ہے، ایکسیپٹنس بھی موجود ہوتی ہے کہ جی اس ملک نے مل کے آپس میں اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام اس خاص حد تک آگے نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت ہمارے جیسے آرمی چیف بھی وہاں تشریف لے گئے سعودی عرب، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں ابھی چونکہ سامنے آنے والی ہیں کہ جی شاید سیکیورٹی معاملات میں کوآپریشن میں بھی ایکسپینشن کی بات ہوئی ہے. یہ تو ابھی باتیں ہوں گی وقت کے ساتھ، لیکن یہ میوچولی ہوتا ہے نا جی. کسی ملک کو کسی چیز کی کمی ہے یا ضرورت ہے، آپ وہ پوری کر سکتے ہیں. کسی کو کسی چیز کی ہے، کسی کو ٹیکنالوجی کی ہے، کسی کو سیکیورٹی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کانٹینجنٹس بھیجیں. پاکستان آلریڈی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، سعودی عرب کے، فلسطین کے، بہت سے ممالک کے، عرب ممالک کے، جارڈن کے، اور بھی ممالک کے جو کیڈٹس ہیں ان کو یہاں تربیت دیتا ہے. ہاں، ان کو ٹرین یہ بھی دیکھو، اور ہماری ایک بڑی افواج ہے، بڑی تعداد پھر کرنل صاحب بہتر بتا سکتے جیسے آپ کی یو این پیس کیپنگ فورس ہے. جی میں ایک آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں جی، جس میں آپ کی سعودیہ سے اور باقیوں سے دوستی بھی قائم رہے، اس میں بھی شکوہ نہ آئے، اور ان کو اس سے بہتر آپشن مل جائے. وہ بہتر آپشن ہے کہ ہمارے پاس ریئر ارتھ ہے، تھوڑی تو نہیں ہے، $1 ٹریلین کی ہیں. ریئر ارتھ کے معاہدے اس کے ساتھ معاہدہ کریں، اس میں سے 50% آپ بے شک بیچ دیں، 51% اپنے پاس رکھیں، 49 بیچ دیں. سارے وقت کے لیے سعودیز کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. لینڈ کا نہ کریں بلکہ وہ جو آپ کے پاس آپ کے پاس مائن منرل میں بہت کچھ ہے. آپ ان کو نئی جگہ دیں، نیا پیکج دیں، ریکارڈنگ کی بجائے ریکارڈنگ سے بہتر پیکج میں سجیسٹ کر دوں گا. مجھے پوچھ لیجیے جس کو منرل وائز جو ہے وہ مائن منرل میں پیکج ہم اتنے دے سکتے ہیں، ساری دنیا کے ملکوں کو دے سکتے ہیں، اور G20 میں ہم 6 مہینے کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں. دوسرا، آپ کے پاس 8 ہول ہیں، ہول نمبر 3 کا جھگڑا تھا، باقی 7 ہول پڑے ہوئے ہیں. ہول نمبر 8 ہول نمبر 3 سے بھی بہتر ہے. ہول نمبر 8 جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لیں 49 51. 51 سے نیچے نہ آئے، یہ ریڈ لائن ہے. بہت ہی 50 سے نیچے آنا تو بالکل ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. ایک دوسری بات، آپ کی زمینیں ہیں، وہ زمینیں بھی کسی کو لیز پہ نہ دیں 1000 ایکڑ. یہ انہی غریبوں کو، انہی فارمرز کو، انہی کو دیں،
اور اگر دینی ہے کسی کو زیادہ بڑا چنک دینا ہے تو وہ بھی 49% سے اوپر نہ لیز دیں, وہ بھی ویلیو کہ آپ وہاں کارخانے بنا لیں, ادھر ویلیو ایڈیشن دیں, ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگوائیں. بے شک چائنا ہے, بے شک سعودی ہے, وہ اپنی فوڈ سیکورٹی لینا چاہتے ہیں نا جی, فوڈ ان کو ایکسپورٹ کریں, خود بنائیں, آپ کے لوگ کریں, اس کو ایکسپورٹ کریں. مائن منرل میں سے آپ کاپر, آپ سونا, آپ ملیڈیم ایکسپورٹ کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, ایکسپورٹ کریں. ساری دنیا یہ کرتی. ایک بات اور لاسٹ, دنیا کے بیشتر ممالک اپنے نیچرل ریسورسز کو سوائے اس کو بالکل نیوکلیئر کی طرح ڈیل کرتے ہیں. جیسے نیوکلیئر آپ نے سنبھالا ہوا ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی کے اور پراپر اسپیشل اسٹریٹجک ڈویژن ہے, ویسے ہی ان کو سنبھالیں اور فورسز کی ذمہ داری لگائیں. یہ آرمی چیف کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ نیشنل ایسٹ جو ہیں یہ ان کے, یا نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے جس میں پرائم منسٹر بھی ہیں, باقی سب بھی ہیں, اس سے نیچے ادارہ, یہ صوبوں کا کام نہیں ہے, یہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا کام نہیں ہے, یہ پیٹرولیم منسٹری کا کام نہیں ہے. خدا را ان کو قانون کا کیا ہوگا کہ جو جہاں سے معدنی وسائل نکلیں گے, جس صوبے سے نکلیں گے, اس میں اس کا شیئر ہوگا؟ جی اس کا حل ہے میرے پاس. جب آپ اس کو گورنمنٹ اگر ٹھیک کرنا چاہے گی تو مجھ سے رابطہ کر لیں. حل کیا ہے اس کا؟ نہیں, میں پبلکلی بتاؤں گا تو لوگ اس کو پھر کسی اور طرف مس یوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے, نہیں اس کا بھی حل ہے. حل ہے, ہم نے حل نکال کے ساتھ سجیسٹ کیا تھا پیپر میں. ٹھیک, تو کیا مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں کہ کیا آپ نے وہ شیئر بالکل ختم کرنے کا سجیسٹ کیا, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ انوالو نہ ہو لیکن ان کو بغیر کچھ کیے جو ہے وہ ان کا اتنا حصہ مل جائے؟ کیونکہ یہ تو رائٹ ہے اس صوبے کا بہرحال, جہاں سے جو ریسورسز نکلیں گے وہ اس صوبے کو ملنے چاہیے. جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے صوبے کا حصہ کم نہیں کیا, صوبے کی پارٹیسپیشن, صوبے کا حصہ, ہم نے صرف اس کا کنٹرول کہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, انہوں نے کسے کنٹرول کرنا ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن کیسے ہونی ہے, اس کی ریفائننگ کیسے ہونی ہے, اس نے ایکسپورٹ کیسے ہونا ہے. اس میں صوبے کا اپنے بندے بٹھا لیں. یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اے ٹو زیڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. صوبہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے لے, رستہ نہ روکے. یہ نہ کرے ہم ہر ایم پی اے کے پاس 4-6 مہینوں کے 100 سال کی لیز ہے, یہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. ملک کو نقصان نہ پہنچائیں, ملک کے مفاد میں سوچیں, اور جو فیصلے جو ہیں خاص طور پر حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ ملکی مفاد میں کیے جائیں, نیشنل انٹرسٹ میں کیے جائیں, ملک کے وسیع تر مفاد میں کیے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.